یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج بدھ 15 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کوہلو پاکستانی فورسز ہاتھوں 4 افراد جبری لاپتہ، مند ایک شخص اغوا بعد قتل، زہری سے نعش برآمد جس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ مچھ بولان بلوچ جدوجہد کو اجاگر کرنے اور دنیا کو بلوچستان میں جاری مظالم سے آگاہی کرنے کے لیے 25 جنوری کا دن دال بندین میں منایا جائے گا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا عوام کو شرکت کی دعوت اور جلسہ سے خطاب۔ زہری جبری لاپتہ 5 افراد رہا، 4 عدالت میں پیش، 4 تاحال لاپتہ ہیں۔ احتجاج جاری، پھر شاہراہ بند کر دیا گیا۔ بلوچستان میں جمہوریت نہیں بھوٹ کی حکمرانی ہے، ورنہ افغانستان کے مہاجر کے بجائے ڈاکٹر مالک ایم نے ہوتا سردار اختر مینگل۔ ہب کو کنڈ میں بے ترتیب سے قتل ہونے والے نوجوان سگے بھائیوں جاوید پالاری اور عباس پالاری کے قاتلوں کی عدم گرفتاری خلاف لواحقین نے ہب شاہراہ بند کر دیا۔ مشق پاکستانی فورسز پر 3 مختلف حملے، ہلاکتوں کا خدشہ، بی ایل ایف نے 8 اہلکار ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی اور کہا کہ یہ حملے بھنڈکی کے مقام پر کیے گئے ہیں۔ ہوشاب مظاہرہ دوران زخمی ہونے والا نوجوان چل بسا۔ پسنی ہندو خاتون کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا مسجد کا پیش امام گرفتار، ملزم کی سنگین دھمکیاں۔ گوادر زکریہ ظہیر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شمع بردار ریلی نکالی گئی۔ تمب نظر آباد میں مسلح افراد کی فائرنگ سے وسیم ولد جمعہ نامی شخص زخمی ہوا۔ آج سبی میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے بلوچ نسل کشی روکنے کے لیے جلسہ ہوگا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اجتماع میں 25 تاریخ کو دال بندین میں ہونے والے جلسے میں شرکت کے لیے عوام کو دعوت دیں گے۔ کوئٹہ نیو سبزل روڈ پر خطرناک ٹریفک حادثہ، 1 مزدور جاں بحق جبکہ ڈرائیور سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ویندر کوسٹ گارڈ اور ڈیزل کے کاروبار سے وابستہ افراد آمنے سامنے۔ ادھر تالاب تربت کے مقام پر بھی تیل سے منسلک لوگ پھنس گئے۔ بلوچستان کے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دینے والے طلباء کا ٹیسٹ میں ہونے والی بے ضابطگیوں خلاف کوئٹہ میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ بلوچستان کے ضلع کوہلو سے پاکستانی فورسز نے 4 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی فورسز نے بالاج لوہانی نامی شخص کو اپنے کیمپ بلا کر جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ علاقائی ذرائع کے مطابق بالاج لوہانی کے 2 بیٹوں کو 2 مہینے قبل پاکستانی فورسز نے جبری لاپتہ کر دیا تھا اور اس بہانے سے انہیں بلایا گیا کہ آپ آئیں اور بیٹوں کو لے جائیں، مگر جب وہ گئے تو خود واپس نہیں آئے۔ مزید برآں 3 روز قبل یار خان جلبانی نامی شخص کو اس کے گھر سے فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جبکہ 3 روز قبل ہی کوڑے ولد میشدار لوہارانی اور جمعہ شاہی جو نامی افراد کو راستے میں فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا، جو تاحال لاپتہ ہیں۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقہ مند کہن میں گزشتہ شب 3 بجے کے وقت نامعلوم مسلح افراد جن کا تعلق ڈیتھ اسکواڈ سے بتایا جا رہا ہے، ایک گھر پر دھاوا بول کر محمد ولد رضائی نامی نوجوان کو اغوا کر کے لے گئے، پھر ان کو راستے میں فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور پھینک دیا۔ زہری مشک روڈ کاشمی کے مقام سے ایک شخص کی گولیوں سے چھلنی نعش ملی ہے، جسے شناخت کے لیے ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے۔ مچھ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ نے مچھ بولان میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں بلوچ آزادی سے رہ سکیں۔ بلوچ قوم کو غلام بنا کر درپدر کیا جا رہا ہے، بلوچوں کے اجتماعی لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، ہمارے بھائیوں کو جبراً گھروں سے اٹھا کر ان کی نعشوں کو غیر انسانی ٹارچر کے بعد مسخ کر کے ویرانوں میں پھینکا جا رہا ہے۔
عوامی جلسے سے مچ سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے لواحقین علی احمد راہیجہ کی بیٹی طارق عزیز بلوچ کی والدہ، نعمت اللہ بلوچ کی بہن، احمد نواز سمالانی کی اہلیہ، نب المری کی بیٹی، لاپتہ لال خان کے بھائی دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ لواحقین نے کہا کہ ان کے پیاروں کو گھروں سے تشدد بعد جبراً اٹھا کر لاپتہ کیا گیا ہے اور تاحال لاپتہ ہیں۔ بعد ازاں ڈاکٹر مہرنگ نے لوگوں سے ملاقات کر کے دالبندین میں منعقد جلسے کے لیے بلوچ عوام سے بھرپور شرکت کی اپیل کی اور بلوچ کاز کو یقینی بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی درخواست کی۔ بلوچستان کے ضلع ہزار کے تحصیل زہری سے جبری لاپتہ 4 افراد پولیس کے حوالے کر دیے گئے، دھرنا پھر شروع، شاہراہیں بند کر دی۔ آپ کو علم ہے زہری میں سنگین واقعے میں گزشتہ ہفتے دوران پاکستانی فورسز نے 13 افراد کو حراست بعد جبری لاپتہ کر دیا تھا، جہاں متاثرہ خاندانوں نے احتجاج کرتے ہوئے مختلف علاقوں انجیر کراس اور سوراب میں میر چاکر خان چوک پر شاہراہیں بند کر دی تھی۔ تاہم 35 گھنٹہ گزرنے پر انہوں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر گزشتہ شب شاہراہ کو کھول دیا تھا، جبکہ آج دوبارہ اسے بند کر دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 افراد بازیاب ہوئے ہیں، 4 کو فورسز نے پولیس کے حوالے کر کے جھوٹے FIR درج کروائے ہیں، جبکہ 4 تاحال لاپتہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے پیارے بازیاب نہیں ہو جاتے اور جھوٹے FIR سے انہیں مبرہ قرار نہیں دیا جاتا، احتجاج جاری رہے گا۔ ہمارے نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔